میرے اس افسانے کا عنوان ہے آگ سے برف کی ملاقات۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ پاگل کا کردار ادا کرنے والا خود پاگل ہو جائے گا، مگر ایسا ہو چکا تھا۔ آخری انٹری کے وقت کے لیے صوفیہ پس پردہ اپنا لباس تبدیل کر رہی تھی کہ اچانک جامی اندر چلا آیا اور اسے مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ صوفیہ چونکی، مگر کمال ضبط سے عمل جاری رکھتے ہوئے بولی، دفع ہو یہاں سے، تجھے ایک بار جی بھر کے دیکھ تو لوں۔ اپنی ماں بہن کو جا کر دیکھ، وہ تیری جیسی خوبصورت کہاں۔ اس دوران وہ اپنا کاسٹیوم تبدیل کر چکی تھی۔ صوفیہ باہر نکلتے ہوئے بولی، تیری شکایت کر دوں گی۔ کر دے، وہ ڈٹائی سے بولا۔ صوفیہ کے لیے بحیثیت اداکارہ یہ کوئی خاص بات نہیں تھی، اس لیے اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا، مگر جامی کے دل و دماغ پر غیر معمولی اثر ہوا۔ وہ پچھلے دروازے سے گزر کر اندھیرے میں ڈوبی سڑک پر چلا آیا۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ ڈرامے کے اختتام سے پہلے پاگل کی ایک انٹری ابھی باقی ہے۔ اس کے حواس کہیں پوشیدہ اور کہیں نمایاں ہوتے اریاں بدن کی تڑپتی مچلتی سنہری جھلکیاں چھائی ہوئی تھیں۔ 4 کلومیٹر کی مسافت اس نے اپنے دہکتے ہوئے وجود کو ننگے پیروں پختہ سڑک پر پیدل گھسیٹتے ہوئے کیسے طے کی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ گھر کا دروازہ کس نے کھولا یا پہلے سے کھلا ہوا تھا، اس نے غور ہی نہیں کیا۔ اس کا بھاری بھرکم بدن بستر پر ایسے پڑا ہوا تھا جیسے اونچے ٹرک سے حمال نے بھاری بورا گودام کے فرش پر زور سے دے مارا ہو اور اب سامان سمیت بکھرا پڑا ہو۔ وہ بھی اپنے پوشیدہ سامان کے ساتھ بکھرا پڑا تھا۔ صبح ماں نے دیکھا تو سمجھ گئی، 2 سال سے بیوی کو میکے میں چھوڑ رکھا تھا۔ جامی تو اسے لانا چاہتا تھا، مگر نہ سلمہ آنے کے لیے تیار تھی اور نہ ماں راضی تھی۔ ایسا ماں کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ سلمہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ ماں سے یہ بات کبھی بول ہی نہیں پایا۔ پچھلے چند ماہ سے ماں نے رشتہ لگانے والی سے جامی کے لیے ایک اور لڑکی دیکھنے کی بات کی تھی۔ اس روز بھی جامی نے گردن جھکائے اپنے پیروں کو دیکھتے ہوئے ماں سے کہنے کی جرت کی کہ اماں سلمہ کو لے آؤ۔ تب ماں نے جھڑکتے ہوئے کہا، تیرے زیادہ پر نکل آئے۔ وہ کچھ اور نہ کہہ سکا اور خاموشی سے کمرے میں چلا گیا، اور ماں گھنٹے بھر تک زور زور سے اسے مخاطب کرتے ہوئے بولتی رہی۔ میرے ہوتے ہوئے اب وہ اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتی۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے؟ کل کی لڑکی میرے گھر پر راج کرنا چاہتی ہے۔ اسی گھر میں تیری بھابھی دیکھ کس خاموشی سے رہتی ہے، میرے سامنے سر اٹھا کر نہیں کھڑی ہوتی۔ تمہارے باپ کے زمانے سے اس گھر پر میرا حکم چلتا چلا آیا ہے، اب بھی میرا ہی چلے گا۔ آج کل کی تعلیم نے لڑکیوں کو یہ سکھا کر سر پر چڑھا دیا ہے کہ بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے اور اس کی گرہستی کو آگے بڑھائے۔ واہ بھائی واہ! ارے تو ہم پھر کیا ہیں؟ ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ بیوگی کی سنجیدگی اور ساس کے وقار کو ہذیان آلودہ کرتے ہوئے جامی کی ماں دیر تک بڑبڑاتی رہی۔ دوپہر سے شام تک ادھر ادھر دوستوں اور ہوٹلوں میں وقت کی لمبی تنی ہوئی ڈور کو جانتے بوجھتے بے مقصد الجھانے کی ناکام کوشش کرنے کے بعد وہ تھیٹر چلا آیا، جہاں بالی استاد اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تجھے کام کرنا ہے کہ نہیں؟ بالی اسے دیکھتے ہی غصے میں بولا، تیرا کردار میں کسی اور سے بھی کروا سکتا ہوں، مگر میری طرح ڈائلاگ کون بولے گا؟ جامی کو پتا تھا کہ استاد کئی بار اس کی مخصوص انداز میں ڈائلاگ ڈیلیوری کو سراہ چکا ہے، مگر اس وقت بالی اس کی کل والی حرکت پر غصے میں تھا، لہٰذا بولا، تیرے جیسے گنوار کو بھی تو سکھایا ہے نا۔ 20 سال ہو گئے تھیٹر کو اپنا خون پسینہ دیتے ہوئے۔ گنوار تو میں پہلے تب بھی نہیں تھا جب دیہات کی بیل گاڑی سے اتر کر لمبی سی ٹرین میں بیٹھ کر یہاں آیا تھا، یہ تو تمہیں بھی پتا ہے۔ بالی نے اس کے لہجے میں چھپی بیزاری کو محسوس کرتے ہوئے غور سے دیکھا۔ وہ جامی کو برسوں سے جانتا تھا، گزشتہ 2 سال سے سلمہ کے میکے میں بیٹھے ہونے سے بھی وہ آگاہ تھا۔ جامی کی بیزاری کو سمجھتے ہوئے بولا، ابھی 2 سال سے تیرے وجود میں کوئی چنگاری نہیں بھڑکی؟ سلمہ کو گھر کیوں نہیں لے آتا؟ موبائل سے کھیلتی صوفیہ نے چونک کر دیکھا۔ وہ اماں کی جنرل ضیاء جیسی ڈکٹیٹرشپ کو نہیں مانتی، جس میں انسانی حقوق سلب کر لیے جاتے ہیں۔ میاں، تو سلمہ کون سی بے نظیرانہ جمہوریت پسند ہے؟ وہ بھی تو اتفاق فاؤنڈری کی بھٹی میں ڈھلا ہوا سکہ چلانا چاہتی ہے۔ مانتا ہوں، مگر استاد بیوی کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ وہ اپنے شوہر پر حکومت کرے۔ یہ بات اماں کو نہ جانے کیوں سمجھ میں نہیں آتی۔ اس فرسودہ خاندانی نظام میں جکڑی کسی عورت کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ صوفیہ کو ان دونوں
کا سیاسی چابی سے سماجی الجھنوں کا تالا کھولنے کی کوششوں سے جامی کی گزشتہ روز والی حرکت کی وجہ سمجھ میں آنے لگی۔ اس نے جامی کی طرف ہمدردی سے دیکھا، مگر اس کا دھیان کسی اور طرف تھا۔ دھیرے دھیرے تمام لوگ آ گئے، سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ صوفیہ اپنے اسکرپٹ کو دیکھ رہی تھی، اس کا دھیان اب بھی جامی کی طرف تھا۔ اب سے پہلے وہ جامی کے گھریلو معاملات سے آگاہ نہیں تھی۔ اس لمحے وہ تنہائی اور بے اعتنائی کے عذاب میں مبتلا ایسے شخص کے بارے میں سوچ رہی تھی جو فنکاروں کی ایک ٹیم کا حصہ ہونے کے باوجود سماجی محرومیوں کا شکار تھا۔ ڈرامے کا آغاز ہو چکا تھا۔ اداکار اپنے اپنے کرداروں کو نبھانے کے لیے اسٹیج کا رخ کر رہے تھے۔ بالی اور اس کے اسسٹنٹ تمام اداکاروں کو متحرک رکھتے ہوئے قصے کو آگے بڑھا رہے تھے۔ ڈرامے میں 2 موقعوں پر صوفیہ کو کاسٹیوم تبدیل کرنا تھا۔ پہلی بار عارضی پارٹیشن کے پیچھے جب وہ لباس تبدیل کر رہی تھی، تب جامی اسٹیج پر سامعین کے سامنے پاگل پن سے زندگی کا ایک فلسفہ بیان کر رہا تھا کہ فطرت اور عادت میں بنیادی فرق ہے کہ عادت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے مگر فطرت تبدیل نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنی ماں کا خیال آیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں اپنے بیٹے کی شادی سے ڈھیر ساری دولت کا لالچ بھرا خواب پورا نہ ہونے پر اب تک تل ملا رہی ہے۔ ماں نے شادی کے وقت جامی کو ایسے پیش کیا تھا کہ جیسے وہ دنیا کا سب سے زیادہ لائق اور ہونہار لڑکا ہو۔ حالانکہ جامی کی زندگی میں بہت سارے اسٹیج ڈرامے، پرائیویٹ چینل کے چند سیریل اور ایک فلاپ ہندوستانی فلم میں معمولی کردار کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ ماں کو کیا معلوم تھا کہ آج کے دور میں بیٹی والوں کے اپنے بھی تحفظات ہوتے ہیں۔ جس وقت جامی مکالمے دہراتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا، صوفیہ اپنا پہلا کاسٹیوم تبدیل کر رہی تھی۔ صوفیہ کو یہ بات معلوم تھی کہ دوسری بار وہ یہیں ہوگا۔ انجانے احساس تلے صوفیہ چند ساعتوں کے لیے بت بن جانا چاہتی تھی۔ اسے اپنے بارے میں خوشگمانی کی حد تک یقین تھا کہ وہ ماہر سنگ تراش کے منہ قلم سے تراشیدہ مورتی کے مانند یا پھر کسی کمال مصور کے برش سے بکھرے ریشمی رنگوں بھرا لاجواب حسین شہ پارا ہے۔ پھر وہ دوسرا مرحلہ بھی آ گیا جب عارضی پارٹیشن کی اوٹ میں صوفیہ خود کو دھیرے دھیرے بے لباس کرتے ہوئے بے قراری سے جامی کی بد تہذیبی کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی سنا میں دروازے پر چند انگلیاں نمودار ہوئیں۔ وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے چند ساعتوں کے لیے تراشیدہ بت کی مانند کھڑی ہو گئی۔ میں اپنے قاری سے درخواست کرتا ہوں کہ کچھ اور سوچنے کے عمل کو ترک کر دے، کیونکہ بارود سے بھری ہوئی ایک گاڑی ہال کے مرکزی دروازے سے ٹکرانے والی ہے۔ یکایک زوردار دھماکے سے پوری عمارت لرز کر رہ گئی۔ ہال کی جانب سے بلاک اور ٹین کی چادریں گرنے کی آوازیں آنے لگی۔ چھت کا کچھ حصہ سہارا دینے والے موٹے شہ تیروں سمیت نیچے آنے لگا۔ چیخ و پکار اور دھوئیں کے سوا کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ اسٹیج کے دوسری طرف ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے آہو بکا سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ دھماکہ مرکزی دروازے کی طرف ہوا ہے۔ پس پردہ سارے فنکار دوسروں کی مدد کے لیے اس طرف دوڑ گئے تھے۔ جامی کے دماغ کو بے یقینی کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ تو جنت کے دروازے پر آنکھوں کے آگے سے پردہ ہٹا رہا تھا کہ یکایک جہنم میں گھسیٹ لیا گیا۔ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ دوسری طرف صوفیہ گردآلود فضا میں ہکا بکا کھڑی اپنا لباس تلاش کر رہی تھی کہ آنن فانن لکڑی کا پارٹیشن اس پر آ گرا۔ گرتے گرتے لمحے کے 1000ویں حصے میں 90 ڈگری کے زاویے پر 2 موٹی لکڑیوں کے جوڑ الگ ہوتے ہوئے باہر نکل آنے والی ایک لمبی لوہے کی کیل کے بہرحمانہ حد تک سنگین زاویے پر یوں نمودار کر گئے کہ صوفیہ کی گردن کے نازک ترین حصے کو اس کیل نے نشانہ بنا لیا۔ لمحے کے اسی 1000ویں حصے میں جامی نے پلٹ کر دیکھا، مگر تب تک کیل صوفیہ کی گردن کے پار ہو چکی تھی۔ اس کا لباس کی طرف بڑا ہوا ہاتھ جھولتا رہ گیا۔ جامی پارٹیشن اور صوفیہ کو ایک ساتھ گرتے ہوئے دیکھ کر فوراً آگے بڑھا۔ جب اس نے پارٹیشن اٹھانے کی کوشش کی تو صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا۔ لمحے کا 1000واں حصہ گزر چکا تھا، مگر جاتے جاتے وہ صوفیہ کی معصوم روح کو بھی ساتھ لے گیا۔ جامی نے گردن سے ابلتے خون اور بے بسی کے احساس سے آری پھٹی ہوئی آنکھوں سے اندازہ لگا لیا کہ صوفیہ یہ کہنے کے لیے موجود نہیں ہے کہ دفع ہو یہاں سے۔ یہ تو اس نے پہلے دن ہی جان لیا تھا کہ آج وہ اسے دفع کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اندھوناک واقعے نے جامی کی حالت غیر کر دی۔ اس نے باہر کی ہولناکی کا نظارہ نہیں کیا تھا، مگر وہ سمجھ سکتا تھا کہ چند ماہ پہلے سینماؤں کو آگ لگانے اور آج کے اس واقعے میں فنون لطیفہ سے نفرت مشترک عنصر ہے۔ اسٹیج کی دوسری طرف باہر
لوگوں کی آہو بکا میں اس کے وجود کے اندر سے ابھرتی غصے اور غم غصے کی شکستہ آوازیں بھی شامل ہو گئی تھی۔ بے بسی کی اس حالت میں جامی کی آنکھیں پتھرائی ہوئی، مگر اس کے دماغ میں چنگاریاں بھری ہوئی تھیں۔ یکا وہاں ایک شعلہ سا لپکا، دماغ میں سگنل ٹکراتے ہی اس کی آنکھوں میں جنبش ہوئی۔ اس نے صوفیہ کو دیکھا اور پھر تیزی سے اس کے کپڑے تلاش کرنے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتا ہوا میڈیا یہ خبر نشر کرے کہ تھیٹر کے ملبے سے معروف اداکارہ صوفیہ کی لاش برہنہ حالت میں برآمد ہوئی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ دھماکہ کرنے والوں کو اپنے بے رحمانہ عمل کے اس غیر منطقی جواز کے لیے دلیل میسر آ جائے کہ دیکھ لو یہاں بے حیائی پھیلائی جاتی ہے، اور پھر آدھا سچ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہو جائے گا۔ جامی اس دھماکے میں زخمی نہیں ہوا تھا، مگر اس کی روح پر لگنے والے زخم بہت گہرے تھے۔ چند لمحے پہلے اس نے اپنی اس دوست کو کھویا تھا جو صرف اس کی آنکھوں کو سرشار کرنا چاہتی تھی۔ یقیناً اس میں بدن چھونے کی اجازت شامل نہیں تھی، مگر اب صوفیہ کو کپڑے پہنانے کی کوشش میں اس کے بدن کو بلا اجازت ہاتھ لگاتے اس کی آنکھوں میں گہرے بادل اتر آئے، جس نے سارا منظر دھندلا دیا۔ اس کے ہاتھوں پر گرماہٹ کی جگہ شبنم آلود گلاب کی فصل اگائی تھی جس نے چھونے کے احساس کو مٹا ڈالا۔ اس لمحے اسی لمحے اس کی زخم آلودہ روح بھی منجمد ہوتی چلی گئی۔ یہاں افسانہ ختم ہو جاتا ہے، مگر میں اپنے قاری کی معلومات کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ دوسرے دن صوفیہ کی تدفین کے بعد جامی سیدھا اپنی بیوی سلمہ کو لینے چلا گیا تھا۔ ماں اور بیوی دونوں کو سمجھانے کے لیے اس نے ایک ہی جملہ سوچ رکھا تھا کہ دیکھو میں مرتے مرتے بچا ہوں۔